اور پھر آج کل کی بہن بیٹی اسلام کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ اسلام نے مجھے میرے حق نہیں دیے، اسلام مجھے پابند کرتا ہے اور رشتوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پہ ڈالتا ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس میں مجھے رکھنا چاہتا ہے۔ آج کی بہن بیٹی کس چیز سے آزادی چاہتی ہے؟ کس چیز سے آزادی چاہتی ہے؟ ذرا تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں، قرآن اور حدیث تو اٹھا کر دیکھیں کہ اسلام آنے سے پہلے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ بات تو کوئی ڈکی چھپی نہیں کہ وہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور بیٹی کی پیدائش کو معاذ اللہ باعث لعنت اور باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اور بیٹی کا باپ ہونا گالی سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں لوگ گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی، یہ دور جاہلیت کی نشانی ہے۔ دور جاہلیت میں اگر کسی کو گالی دینی ہوتی تو کہا جاتا وہ دیکھو وہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے، یہ گالی تھی کہ وہ دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا ہے۔ وہاں بیٹی کا باپ ہونا باعث ذلت اور شرمندگی سمجھا جاتا تھا، بطور گالی اسے بیٹی کا باپ پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی کہ تمہیں بیٹی عطا کی گئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ وجہہ مسودہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور مسودہ کہتے ہیں سیاہ کو۔ عربی زبان میں سفید کو ابیض کہتے ہیں اور کالے کو اسود کہتے ہیں۔ بیت اللہ کی دیوار میں ایک پتھر بھی ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ قزیم بن جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں قزیم کسے کہتے ہیں؟ قزیم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی غصے میں ہو اور غصے کے باوجود کچھ کر نہ پا رہا ہو، اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو تو وہ کڑتا ہے، وہ کڑتا ہے، اسے قزیم کہتے ہیں۔ جو غصے میں کڑے، جو کڑتا رہتا ہے، اسے قزیم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور بندہ کڑتا تھا، چونکہ بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا اس کے اختیار میں نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں، تو وہ کڑتا تھا، جلتا تھا اور اندر ہی اندر گھٹتا تھا، اسے قزیم کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ قرآن مجید کی اس آیت کے پہلے لفظ پر غور کر لیں تو دیکھیں کتنا حسین پیغام ہے قرآن کا، وَإِذَا بُشِّرَ، جسے خوشخبری دی جاتی۔ خوشخبری، خبر کسی کو کسی چیز کے بارے میں بتانا یا پتہ لگنا، اسے خبر کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں بشارت بھی خبر کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے خبر کوئی بھی عام بات سنی جائے اسے خبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات سنے جس سے بندے کا دل خوش ہو جائے، کوئی ایسی خبر سنے جس سے طبیعت کھل اٹھے، دل خوش ہو جائے اور بندے کا دل کھل اٹھے، اسے بشارت کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جو کڑتا تھا نا وہ خوشخبری سن کے کڑتا تھا، اور قرآن کہتا ہے بیٹی کی پیدائش کی خبر خبر نہیں، یہ خوشخبری ہے، یہ دلوں کو خوش کرنے والی خبر ہے اگر بیٹی کی پیدائش کی خبر ملے۔ وَإِذَا بُشِّرَ، یہ خوشخبری والی بات ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ النحل کی اگلی آیت میں فرماتا ہے پھر وہ بندوں سے چھپتا پھرتا تھا، چھپتا تھا کہ لوگ مجھے بیٹی کا باپ کہہ کے نہ بلائیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہاں بیٹی کا باپ کہلوانا بطور گالی سمجھا جاتا تھا، تو وہ لوگوں سے معاشرے میں چھپتا پھرتا تھا کوئی مجھے بیٹی کا باپ کہہ کے نہ بلائے۔ اور پھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ قزیم، وہ کڑنے والا، وہ سیاہ چہرہ لے کر بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا۔ زندہ، یہ لفظ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، پر کبھی آپ نے توجہ نہیں کی۔ آپ تصور تو کریں، ننھا سا وجود ہے، ننھا سا وجود ہے جسے گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے اوپر منو مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور ننھے وجود کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں یہ سزا دی جا رہی ہے، میرا جرم کیا تھا۔ آئیں قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا ہے۔ سورہ التکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا کل قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا تجھے جو قتل کیا گیا بتا تیرا جرم کیا تھا، بتا تیرا جرم کیا تھا۔ اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تیرا جرم کیا تھا۔ آج کی بہن بیٹی کو ورغلا دیا گیا اور اس نے اس عزت و وقار کو جو اسلام نے عطا کیا اسے پابندی سمجھ لیا، اسے اپنے اوپر ظلم سمجھ لیا۔